السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 22۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ نور الدین ابھی تک علاق کی سرائی میں ہی انجلینا کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا کہ شہزادہ پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان سے سمرقند پہنچ گیا۔ دوسری طرف شہزادہ خلیل کو بھی اطلاع مل چکی تھی کہ امیر تیمور نے مرتے وقت پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا، لہٰذا وہ پیر محمد کو ہی اپنے راستے کا سب سے بڑا کانٹا سمجھتا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ شاہ رخ تو خراسان میں ہے، نور الدین پہلے ہی اپنے لشکر کو منتشر کر کے روپوش ہو چکا ہے، اور اگر وہ کسی طرح پیر محمد سے نمٹ لے تو پھر سمرقند کا تاج و تخت کوئی اس سے چھین نہ سکے گا۔ خلیل نے دو کام کیے، ایک تو اس نے اپنے کچھ خفیہ آدمی نور الدین کی تلاش میں لگا دیے اور انہیں اس نے حکم دیا کہ وہ نور الدین اور انجلینا کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کریں۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جب اسے خبر ہوئی کہ پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچ گیا ہے تو اس نے امیر شاہ اور شیخ محمد کو طلب کیا۔ یہ دونوں تیمور کے بہترین جرنیلوں میں سے تھے، انسانی خون بہانے اور تباہی و بربادی پھیلانے میں یہ دونوں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ ان دونوں کو خلیل نے خوب زر و جواہرات سے نوازا، اپنے اعتماد میں لیا، پھر ان دونوں کو اس نے اپنے لشکر میں اپنا نائب مقرر کیا اور دیگر سب سرداروں کو ان دونوں کی اطاعت اور اتباع کرنے کا اس نے حکم دیا۔ پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر شہزادہ خلیل نے شراب پی، جام سے جام ٹکرائے، اور ان دونوں سے خلیل نے عہد لیا کہ وہ ہمیشہ اس کے مخلص و فرما بردار بن کر رہیں گے۔ اس کے علاوہ خلیل نے ان دونوں کے ساتھ مستقبل کے لیے بڑے خوشنما اور خوش آئند وعدے بھی کیے۔ پیر محمد کو مکمل طور پر یقین تھا کہ وہ خلیل کو عبرتناک شکست دے کر نہ صرف یہ کہ تیمور نے اس سے متعلق جو جانشینی کی وصیت کی تھی اس پر پورا اترے گا، بلکہ خلیل نے شہر کے اندر بدی کی تشہیر و گناہ کی جو آزادی دی ہے اسے بھی ختم کر کے رکھ دے گا۔ جب وہ سمرقند سے نزدیک گیا تو خلیل کے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے میدان میں پیر محمد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پیر محمد پھر بھی اپنی جگہ پر مطمئن تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا خلیل کوئی خاص جنگی ممارست نہ رکھتا تھا، لیکن امیر شاہ اور شیخ محمد دونوں نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ جب دونوں لشکروں کی جنگ شروع ہوئی تو خلیل نے سامنے سے، امیر شاہ نے بائیں اور شیخ محمد نے دائیں طرف سے حملہ کیا۔ قریب تھا کہ پیر محمد اپنے سامنے آنے والے خلیل کو عبرتناک شکست دے دیتا، لیکن دائیں بائیں سے امیر شاہ اور شیخ محمد نے ایسے خوفناک انداز میں حملہ کیا کہ پیر محمد کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ میدان جنگ میں کٹ مارا اور بچے کچے لشکر کے ساتھ پیر محمد بھاگ کر کوہستانی سلسلے میں روپوش ہو گیا۔ پیر محمد کو بدترین شکست دینے کے بعد خلیل نے اس کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس موقع پر اگر خلیل تعاقب کرتا تو یقیناً پیر محمد کے لیے بہت سی دشواریاں کھڑی ہو سکتی تھی، لیکن یہ فتح چونکہ خلیل کی امیدوں سے کہیں زیادہ تھی، لہٰذا اس نے اسی پر اکتفا کیا اور پیر محمد کا تعاقب نہ کیا۔ لہٰذا پیر محمد کو اپنے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ کوہستانوں کے اندر پناہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ اس فتح کے بعد خلیل جب سمرقند میں داخل ہوا تو سمرقند کی ملکہ شاری ملک نے اس فتح پر ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا۔ اس جشن کے موقع پر لوگوں کو شاہی خزانے سے خوب نوازا گیا، اور اس جشنی کے دوران شہزادہ خلیل نے امیر شاہ کو اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ اور شیخ محمد کو اس کا نائب مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح نہ صرف خلیل بلکہ امیر شاہ اور شیخ محمد کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے۔ سرائے کا مالک علاق بھاگتا ہوا نور الدین کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت نور الدین اور انجلینا دونوں آتش دان میں جلتی آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، باہر ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی۔ علاق کو یوں بدحواسی کی حالت میں آتے دیکھ کر نور الدین اور انجلینا پریشان ہو کر فوراً اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ علاق نے آتے ہی پھولی ہوئی سانسوں میں کہا، اے امیر، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ابھی بھی ایک مسافر سمرقند کی طرف سے آیا ہے اور اس نے بتایا کہ سمرقند سے باہر خلیل اور پیر محمد کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں خلیل کو فتح ہوئی اور پیر محمد کو بدترین شکست ہوئی۔ وہ مسافر کہہ رہا تھا کہ پیر محمد شکست کھانے کے بعد میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور اب وہ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ سمرقند کے جنوبی کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا ہے۔ نور الدین نے پریشانی کی حالت میں علاق سے پوچھا، یہ پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان سے کب لوٹا، کب یہ جنگ ہوئی اور کیسے خلیل اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گیا؟ علاق نے اس بار اپنے آپ کو کافر تک سنبھالتے ہوئے کہا، اے امیر، وہ مسافر بتا رہا تھا کہ خلیل نے امیر تیمور کے جرنیل امیر شاہ اور شیخ محمد سے کام لیا ہے، اور اس جنگ میں فتح کے بعد خلیل نے امیر شاہ کو اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ اور شیخ محمد کو اس کا نائب مقرر کیا ہے۔ اس پر نور الدین نے تعجب میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، تو اب میں سمجھا کہ پیر محمد کو شکست دینے میں کون سے عوامل ہیں۔ تو امیر شاہ اور شیخ محمد نے امیر تیمور کی وصیت کے خلاف بدنیتی اور نمک حرامی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اے علاق، خلیل کے ساتھ یہ دونوں بھی اپنے انجام بد سے نہ بچ سکیں گے۔ اے علاق، اب وقت آ گیا ہے کہ میں کھل کر سامنے آؤں اور جو اپنا لشکر میں نے منتشر کر دیا تھا اسے میں امیر تیمور کی وصیت کی تکمیل کے لیے پکاروں، اور مجھے امید ہے کہ میری پکار پر لشکری ضرور لبیک کہیں گے۔ اے علاق، تم ابھی استبل کی طرف جاؤ اور میرا گھوڑا تیار کرا دو۔ میں ابھی اور اسی وقت کوہستانی سلسلے میں پیر محمد کی طرف جاؤں گا اور اس سے ملنے کے بعد پھر میں خلیل کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھاؤں گا۔
इलाक ने परेशानी और फिक्रमंदी में कहा, ए अमीर, क्या इस बर्फबारी और ख़राब मौसम में आप समरकंद के जनूबी कोहस्तानों की तरफ जाएंगे? मेरा ख्याल है मौसम ठीक होने दें या ये बर्फबारी ही रुक जाए, तब आप ये कदम उठाएं। नूरुद्दीन ने झल्लाते हुए कहा, नहीं इलाक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर चंद रोज़ तक ये बर्फबारी न रुकी तो क्या मैं अपने इस कमरे में तफक्कुरात का असीर और सदियों जैसे तवील लम्हों का शुमार कुनिंदा बनकर बैठा रहूं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से कूच करूँगा। मेरे घोड़े को तैयार करने के अलावा तुम एक काम और भी करना, समरकंद की तरफ जाना और वहाँ से अरीसा और इमादुद्दीन को निकाल कर यहाँ ले आना। मैं नहीं जानता कि अब हालात क्या करवट लेंगे। बहरहाल खलील से छुटकारा हासिल करने के लिए समरकंद पर इब्तला ज़रूर आएगी, लिहाजा तुम अरीसा और इमादुद्दीन को निकाल कर यहाँ ले आना। मेरी खैरियत बताने के अलावा अरीसा को तसल्ली भी देना। खलील से निपटने के बाद मैं फिर यहीं से इन दोनों को लेकर शुमाल की तरफ कूच कर जाऊँगा, लिहाजा तुम फ़ौरन मेरा घोड़ा तैयार कराओ। इलाक जब बाहर जा रहा था तो एंजेलिना ने बावाज़े बुलंद इसे मुखातिब करते हुए कहा, ए इलाक मेरे भाई, मेरा घोड़ा भी तैयार कराना। मैं भी अमीर नूरुद्दीन के साथ अभी और इसी वक्त यहाँ से रवाना होंगी। नूरुद्दीन ने परेशानी में पूछा, ये तुम क्या कर रही हो एंजेलिना? तुम यही रहो, ये सारी मुहिम निपटा कर मैं इसी सिराय में तुमसे आ मिलूंगा। इस मौका पर एंजेलिना ने कमाल अपनायत में कहा, ए अमीर, आप जानते हैं जिस्मानी और रूहानी, दुनियावी उखवी सब लिहाज से अपने आप को आपसे वाबस्ता कर चुकी हूँ। मेरी ज़िस्त की आप आखिरी पूंजी हैं, फिर मैं क्यों कर आपको अकेला जाने दूंगी? ए अमीर, मैं आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ रहूंगी, बल्कि ऐसे ही जैसे गुज़श्ता जंगों में मैं आपके साथ रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ रोकने पर जिद न करेंगे। नूरुद्दीन ने एक तरह से हार मानते हुए कहा, ए एंजेलिना, अगर तुम ऐसी ही बजिद हो तो फिर तैयार हो जाओ और चले। एंजेलिना के चेहरे पर खुश रंग तहरीरें बिखर गई। फरहत आमेद और सुकून आफरी जज्बे इसके चेहरे पर रक्स करने लगे। फिर वो भाग भाग कर अपना और नूरुद्दीन का ज़रूरी सामान चरमी खर्जीनों में डालने लगी। फिर वो भाग कर नूरुद्दीन के पास आई और खुशगवार लहजे में इसने कहा, आप अपना जंगी लिबास पहने, इतनी देर तक मैं ज़नान खाने से होकर आती हूँ। नूरुद्दीन के असबात में सर हिलाने पर एंजेलिना ज़नान खाने की तरफ चली गई थी। नूरुद्दीन ने मजबूत कड़ियों के आहनी ज़ीरा पहनी, सर पर अपना चमकता हुआ आहनी खोज जमाया, तलवार और खंजर की पेटी दुरुस्त करके बांधी। इसके अलावा इसने अपनी पुश्त पर ढाल और तीरों से भरा हुआ तरकश बांधने के बाद अपने कंधे से अपनी भारी कमान भी लटका ली थी। इतनी देर तक एंजेलिना भी इलाक के घर की औरतों से मिलकर वापस आ गई। इसने भी अपनी तलवार और ढाल संभाल रखी थी। फिर वो दोनों कमरे से निकलकर अस्तबल की तरफ बढ़े थे। जब वो दोनों अस्तबल में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा इलाक इन दोनों के घोड़ों पर जीने डलवाने के बाद वहीं खड़ा था। नूरुद्दीन ने इलाक को मुखातिब करते हुए कहा, इलाक मेरे अजीज़, मैं अब रवाना होता हूँ। एंजेलिना भी मेरे साथ जाएगी। तुम आज या कल जब भी फुर्सत मिले अरीसा और इमादुद्दीन को समरकंद से निकाल कर यहाँ ले आना। और इसके अलावा नूरुद्दीन कहते कहते खामोश हो गया और चौंक सा पड़ा, क्योंकि एक सवार अपने घोड़े को मारता भगाता सिराय में दाखिल हुआ था। इस पर नूरुद्दीन ने फिक्रमंद लहजे में कहा, ये तो इन नाजरों में से एक है जिन्होंने मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान पैगाम रसानी का काम करना था। इस मौका पर एंजेलिना ने बदहवासी में कहा, खुदा खैर कर, ऐसा लगता है कि अहम पैगाम लेकर आया है या समरकंद के अंदर को इनकलाब आ गया है और ये इसको आपको खबर देने आया है। नूरुद्दीन ने एंजेलिना को कोई जवाब न दिया और इस नाजिर को आवाज़ देकर सब तरफ बुला लिया। वो नाजिर घोड़े को दौड़ाता हुआ अस्तबल की तरफ आ गया। घोड़े से उतरकर इसे नूरुद्दीन से सलाम किया। फिर वो बड़ी तेज़ी से कह रहा था, ए अमीर, हालात बड़ी तेज़ी से पलटा खा गए हैं। पीर मोहम्मद अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान से समरकंद पहुंचा था, लेकिन एक होलनाक जंग में खलील ने उसे शिकस्त दे दी है। इसके बाद आपकी हदायत के मुताबिक अल्लाह हरकत में आया। इसने आपके सारे लश्करियों को पैगाम पहुंचाया कि वो इक्का दुक्का होकर शहर से निकले और जनूबी कोहस्तानों के अंदर पीर मोहम्मद से जा मिले। अब आपका सारा लश्कर शहर से निकलकर पीर मोहम्मद के पास जा चुका है। खुद अल्लाह दाद भी इस वक्त पीर मोहम्मद के पास पहुँच चुका है। मैं और मेरा एक साथी आपकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि पीर मोहम्मद और अल्लाह दाद ने हमें हुक्म दिया था कि आपको बुला कर लाएं। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में खलील के जासूसों की निगाह हम दोनों पर पड़ गई। उन्होंने हमें मशकूक जाना और हम दोनों का ताक़ुब किया। ए अमीर, खलील के वो जासूस तादाद में 6 थे। उनमें से 4 ने मिलकर मेरे साथी को पकड़ा और 2 ने मेरा ताक़ुब किया, और जिन 4 ने मेरे साथी को पकड़ा वो चारों भी यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरे साथी को लिए इस इंतज़ार में खड़े हैं ताकि इनके दोनों साथी मुझे भी पकड़ लाएं और यूँ हम दोनों को एक साथ खलील के सामने पेश करके कुछ हासिल करने की कोशिश की जाए। ए अमीर, मैंने एक मोड़ पर अपना ताक़ुब करने वालों को एक चक्कर दिया था, लिहाजा वो दोनों ताक़ुब करने वाले इस वक्त न जाने कहाँ मुझे तलाश करते फिरते होंगे। वो नाजिर कहते कहते खामोश हो गया, क्योंकि इसका ताक़ुब करने वाले दोनों अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उधर आ गए थे और उन्होंने सिराय के अहाते की नीची दीवार के ऊपर से नाजिर के अस्तबल के सामने खड़े हुए घोड़ों को देख भी लिया था। इस मौका पर नूरुद्दीन फौरत हरकत में आया। शायद वो जान गया था कि ताक़ुब करने वाले पहुँच गए हैं। इस मौका पर नाजिर ने बदहवासी में कहा, ए अमीर, मेरा ताक़ुब करने वाले भी पहुँच गए। नूरुद्दीन ने नाजिर को कोई जवाब न दिया। तेज़ी के साथ ही इसने अपने तरकश से चंद तीर निकाले।
پھر اپنی کمان سنبھالتے اس نے تیر چلا پر چڑھا لیا۔ اس لمحہ اس کے چہرے پر خون کی حدتوں میں انگنت وحشی جذبے رقص کر رہے تھے۔ پھر نور الدین نے تاک کر جو تیر چلایا تو بھاری پھلکا وزنی تیر سب سے اگلے سوار کی چھاتی کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ فضا میں ایک کرمناک چیخ بلند کرتا ہوا وہ گھڑ سوار اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن نور الدین نے اسی برق رفتاری سے ان پر تیر اندازی کی کہ ان دونوں کو بھی اس نے چھید کر رکھ دیا اور وہ تینوں اپنے گھوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے تھے۔ پھر نور الدین اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، اے علاق، میں اب اس ناظر کے ساتھ جاتا ہوں، تم ان تینوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دینا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس ناظر کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو وہاں تک میری رہنمائی کرو جہاں خلیل کے آدمی تمہارے ساتھی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ نور الدین کے کہنے پر وہ ناظر اور اینجلینا دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سرائے سے نکل گئے۔ ارگود کی اس بستی سے نکلنے کے بعد اب وہ ناظر نور الدین اور اینجلینا کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اب وہ اپنے گھوڑوں کو سمرقند کی طرف جانے والے اشارہ پر سر پر دوڑا رہے تھے۔ ایک جگہ اچانک اس ناظر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اور اینجلینا پہ اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ چکے تھے۔ پھر اس ناظر نے اپنے دائیں طرف شاہراہ سے قریبی ایک وادی میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے امیر، ادھر دیکھیں، وہ چاروں ابھی تک میرے ساتھی کو لیے کھڑے ہیں۔ نور الدین نے جواب میں کچھ نہ کہا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے اس نے اس طرف بھگا دیا جہاں وہ چاروں دوسرے ناظر کو لیے کھڑے تھے۔ قریب جا کر نور الدین نے دیکھا ان چاروں نے دوسرے ناظر کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ رکھے تھے۔ ان کے قریب جا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نور الدین نے انہیں تحکمانہ انداز میں کہا، امیر تیمور کے اس ناظر کو چھوڑ دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ان چاروں میں سے ایک نے نور الدین کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر نور الدین، اچھا ہوا آپ خود ہی آ گئے۔ ان ناظروں کے ذریعے ہم تو آپ ہی سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو یوں سامنے آ جانے پر اب یہ ناظر ہمارے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ اے امیر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمیں مل گئے۔ اب شہزادہ خلیل کی طرف سے ہم ساتوں کے ساتھوں انعام کے حقدار ہو گئے۔ ہمارے 3 ساتھی آپ کے اس دوسرے ناظر کے تعاقب میں گئے تھے، وہ بھی اب لوٹنے ہی والے ہوں گے۔ اے امیر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عزت و احترام کے ساتھ آپ کو لے جا کر شہزادہ خلیل کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ جیسا چاہے آپ کے ساتھ سلوک کرے، اور اگر آپ نے کسی طرح کی مزاحمت کی تو پھر ہمیں آپ کو زبردستی پکڑ کر شہزادہ خلیل کے روبرو پیش کرنا ہوگا۔ اس گفتگو کے دوران نور الدین نے اس ناظر کی آڑ لیتے ہوئے ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا تھا اور کمان پر بھی اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ خلیل کا وہ ساتھی چند ثانیے رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے امیر، یہ ہماری دوسری خوش قسمتی ہے کہ اینجلینا بھی آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ شہزادہ خلیل اینجلینا کی گرفتاری کا بھی بری طرح خواہاں ہے۔ اس طرح ہمارے انعام کی رقم میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ خلیل کا وہ آدمی جب خاموش ہوا تب نور الدین اسے مخاطب کر کے کہا، اے مورخ انسان، اگر کوئی شخص آج تک عدم سے لوٹ کر آیا ہے تو تمہارے وہ تینوں ساتھی بھی تم سے آن ملیں گے۔ یاد رکھو، ان تینوں کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس ناظر کو چھوڑ دو، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں موت کو تمہارے پاؤں کی زنجیر بنا کر تمہیں ریت پر لکھی ہوئی تحریر کے تحت مٹا دوں گا۔ اگر تم چاروں اپنے اسم و جسم اور اپنے نبض و نفس کی خیر چاہتے ہو تو اس ناظر کو چھوڑ دو۔ نور الدین ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اس ناظر کے ہاتھ کھول دو اور پھر تم چاروں اس ناظر سے ذرا دور ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب ان چاروں نے کوئی حرکت نہ کی تو نور الدین آندھیوں کے سفر اور سناٹوں کی سائقہ بردار گونج کی طرح حرکت میں آیا۔ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا نیزہ اس نے ان میں سے ایک کے دھے مارا اور دوسرے پر اس نے تیر چلا دیا تھا۔ نیزہ ان میں سے ایک کی کھوپڑی کو چیرتا ہوا نکل گیا، جبکہ تیر نے ایک دوسرے پر سینہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں چیخو پکار کرتے ہوئے زمین پر گر گئے اور موت ان سے بغل گیر ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اپنی تلوار و ڈھال سنبھالی اور اپنی پوری وحشت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس اپنے گھوڑے کو سخت مہمیز لگا کر ان کی طرف دوڑا دیا تھا۔ پھر نور الدین موجوں کے تلاطم، برق و شعلہ کی لپک، لمحوں کے طوفان اور فنا کے آنچل کی طرح ان پر حملہ ہوا، اور صرف چند ہی لمحوں کے اندر اندر اس نے ان دونوں کو اپنے سامنے بے بس کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اتنی دیر تک ناظر آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے لگا تھا۔ اینجلینا اپنے گھوڑے کو نور الدین کے قریب لائی اور اپنے لال گوں ہونٹوں پر دلفریب مسکراہٹ بکھیرتے اس نے مترنم آواز نے کہا، اے امیر باخدا، آپ عظیم و عجیب شاہسوار ہیں۔ آپ یقیناً موت سے عمیق تر اور حیات سے عجیب تر ہیں۔ قسم خداوند کی آپ کیا خوب سرکش آندھی اور سیل وقت کی طرح ان پر حملہ ہوئے اور ان چاروں کو موت کی گہری نیند سلا کر رکھ دیا ہے۔ کیا آپ نے ان چاروں کو اجل کے سیاہ خانوں میں ڈال دیا ہے؟ نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، اینجلینا میری ایسی تعریف نہ کرو کہ میں اپنی ذات میں مغرور اور متکبر ہو جاؤں۔ اینجلینا نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر، میں نے آپ کی تعریف نہیں بلکہ حقیقت بیان کی ہے۔ اب نور الدین نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ان چاروں کی لاشوں کو یہاں دفن کرو اور آؤ یہاں سے کوچ کریں۔ ان کے گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے چلیں کہ لشکر میں ہمارے کام آئیں گے۔ وہ دونوں ناظر حرکت میں آئے۔ مرنے والے چاروں کی لاشوں کو انہوں نے ایک گڑھے میں دفن کر دیا اور اس کے بعد وہ چاروں وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر قبل وہ دونوں ناظر نور الدین اور اینجلینا کو لے کر سمرقند کے جنوبی کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے، جہاں ایک بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی کے اندر پیر محمد اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ برف باری اس وقت بھی جاری تھی۔ فضائیں جنگل کی کالی رات کی طرح تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔
جب نورالدین لشکر گاہ میں داخل ہوا تو نورالدین کے اپنے لشکری زور زور سے تکبیریں بلند کرتے ہوئے نورالدین کا والہانہ استقبال کرنے لگے تھے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہاتھ لہرا لہرا کر اپنے لشکریوں کے نعروں کا جواب دیتا ہوا نورالدین اینجلینا کے ساتھ دونوں ناظروں کی رہنمائی میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ناظر پیر محمد کے خیمے کے سامنے آ رکے۔ اس وقت پیر محمد اور نورالدین کا نائب سالار اللہ داد خیمے سے باہر شاید نورالدین ہی کے منتظر کھڑے تھے۔ نورالدین ایک غسیلی جست کے ساتھ اپنے گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر وہ باری باری پیر محمد اور اللہ داد سے گلے ملا۔ اینجلینا اور ان دونوں ناظروں نے بھی اپنے گھوڑے سے اتر کھڑے ہوئے تھے۔ نورالدین سے ملنے کے بعد پیر محمد اینجلینا کے قریب آیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کہا، اے اینجلینا میری بہن، امیر نورالدین کے ساتھ ساتھ ہم تمہیں بھی لشکر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اے میری بہن، مجھے یہاں آ کر خبر ہوئی کہ اسقف یوحنا خلیل کے کسی آدمی کے تیروں کا شکار ہو گیا تھا۔ اے میری بہن، تیرے باپ کے مرنے کا ہم سب کو دکھ ہے۔ وہ امیر تیمور کے ساتھ ہی اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اے میری بہن، ہم سب کی نگاہوں میں تیری ایسی عزت و توقیر ہوگی جیسی تیرے باپ کی زندگی میں ہوا کرتی تھی۔ پیر محمد کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ اس کے خیمے کے زنان خانے سے اس کی بیوی نے اپنا سر باہر نکالتے ہوئے اینجلینا کو اندر بھیج دینے کے لیے کہا تھا۔ پیر محمد نے اینجلینا سے کہا، اے اینجلینا میری بہن، تم اندر زنان خانے میں چلی جاؤ، تمہاری حیثیت ہمارے ہاں ہمارے گھر کے ایک فرد کی سی ہوگی۔ اینجلینا نے ایک بار غور سے نورالدین کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنے گھوڑے سے اپنی چرمی خرجین اتار لی اور خیمے کے زنان خانے کی طرف چلی گئی۔ نورالدین نے ان دونوں ناظروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم دونوں جاؤ، سمرقند اور اس کے نواح پر نظر رکھو، اور اگر کوئی اہم بات ہو تو فوراً مجھے اس کی خبر کرو۔ وہ دونوں ناظر وہاں سے چلے گئے، جبکہ پیر محمد اور اللہ داد دونوں نورالدین کو لے کر اس محل نما خیمے میں داخل ہوئے تھے۔ خیمے میں پیر محمد اور اللہ داد کے سامنے بیٹھتے ہی نورالدین نے پوچھا، سب سے پہلے آپ دونوں میرے ایک سوال کا جواب دیں، اس کے بعد آئندہ کے لاہے عمل سے متعلق آپ دونوں سے گفتگو کروں گا۔ پیر محمد، آپ یہ بتائیے کہ یہ وادی جس کے اندر اس وقت آپ کا لشکر خیمہ زن ہے، اس میں اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا حفاظتی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں؟ پیر محمد نے فوراً کہا، اے امیر، اس وادی کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں ان پر میں نے اپنے ناظر بٹھا رکھے ہیں، جو ہر خطرے کی صورت میں مجھے مطلع کریں گے، اور جس قدر بھی کوہستانی درے اس وادی میں داخل ہوتے ہیں اس پر میں نے اپنے تیر انداز بٹھا رکھے ہیں، تاکہ ان دروں سے داخل ہو کر کوئی ہم پر شب خون نہ مار سکے اور اچانک حملہ نہ کر سکے۔ نورالدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پیر محمد باخدا، تم نے ایسے ہی انتظام کیے جن کی میں امید کر رہا تھا، اور اے اللہ داد، اب تمہاری باری ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے اہل خانہ کا کیا کیا؟ وہ سمرقند میں ہیں یا تم انہیں وہاں سے نکال چکے ہو؟ اللہ داد نے مطمئن انداز میں کہا، اے امیر، یہ دونوں ناظر جو آپ کے ساتھ آئے تھے اور میں نے ان کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو پہلے ہی سمرقند سے نکال دیا تھا، اور اب میرے خاندان کے سب افراد اس وقت اسی لشکر میں شامل ہیں۔ نورالدین نے پھر بولتے ہوئے کہا، آپ دونوں کی گفتگو سے مجھے اطمینان ہوا ہے، اب میں بلا جھجک خلیل اور اس کے حواریوں کے خلاف کھل کر حرکت میں آ سکوں گا۔ نورالدین ذرا رکا، چند ساعتوں کے لیے اسے کچھ سوچا، پھر پیر محمد کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے پیر محمد، آپ نے اندازہ لگایا کہ خلیل کے ہاتھوں آپ کو کیوں شکست ہوئی؟ پیر محمد نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں خلیل اکیلا تو اس قابل نہ تھا کہ مجھے شکست دے دیتا، لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی کہوں کہ امیر شاہ اور شیخ محمد دونوں ہی خلیل کے ساتھ مل گئے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں یہ دونوں کیسے خوخار انسان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری شکست کا باعث یہی امیر شاہ اور شیخ محمد ہی ہیں۔ اگر یہ دونوں خلیل کا ساتھ نہ دیتے تو اس وقت میں یقیناً اس وادی کے اندر خیمہ زن ہونے کے بجائے سمرقند شہر میں ہوتا۔ امیر شاہ اور شیخ محمد نے دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر میرے لشکر کے پاؤں اکھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ پیر محمد کی گفتگو سننے کے بعد نورالدین چند ثانیوں تک اپنی گردن چھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے پیر محمد کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اے پیر محمد، آپ سے بھی غلطی ہوئی، ورنہ میں جانتا ہوں امیر شاہ اور شیخ محمد کس قدر جنگی ممارست رکھنے والے سالار ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ سمرقند سے باہر کھلے میدانوں کے اندر خلیل کا مقابلہ کرنے سے قبل آپ نے کم از کم اللہ داد یا مجھ سے رابطہ قائم کیا ہوتا، اور اگر ایسا کرتے تو حالات اس صورتحال سے یقیناً مختلف ہوتے جس کا اس وقت ہم سامنا کر رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس پر پچھتانے کا عادی نہیں ہوں۔ اب میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج کی رات ہم اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور کل صبح سمرقند کی طرف بڑھیں اور شہر کا محاصرہ کر لیں۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے نورالدین پھر کہہ رہا تھا، اے پیر محمد اور اللہ داد، میرے دونوں دوستوں، ہمارے سمرقند کی طرف بڑھنے سے خلیل دو طرح کے رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے۔ اول یہ کہ اس میں سابق شہر سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں ہمارا مقابلہ کرے گا، دوم یہ کہ وہ شہر کے اندر محصور ہو جائے گا اور مقابلے کو طول دے کر ہمیں محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کرے گا۔ ان دونوں میں سے جو بھی صورتحال سامنے آئے ہم خلیل کو اپنے سامنے زیر دست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے میرا زیادہ تر خیال یہی کہ خلیل امیر شاہ اور شیخ محمد کے ساتھ سمرقند سے باہر نکل کر کھلے میدانوں میں مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ ایک بار وہ آپ کو کھلے میدانوں میں شکست دے چکا ہے۔ اس سے خلیل کے حوصلے بلند ہیں، وہ کھلے میدانوں میں ہی جنگ کرنے کو ترجیح دے گا تاکہ اپنی پہلی فتح کی طرح اس فتح کو بھی یقینی بنائے۔ نورالدین کے خاموش ہونے پر پیر محمد نے کہا، اے امیر نورالدین، کھلے میدان میں خلیل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ولی عہدی اور تیمور کی جانشینی سے دستبردار ہوتا ہوں۔
میں سمجھتا ہوں خلیل کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں اس قابل نہیں رہا کہ سمرقند کے تخت و تاج کا مالک بنوں۔ اے نور الدین، آنے والی اس جنگ میں خلیل کے خلاف پوری قوت سے حصہ لوں گا، پر جہاں تک سمرقند کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا معاملہ ہے تو اے نور الدین، اس کے لیے میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری نسبت آپ سمرقند کے بہتر حکمران ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والی جنگ میں جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو خلیل کی جگہ اے امیر نور الدین، آپ سمرقند کے تاج و تخت کے مالک ہوں گے۔ نور الدین چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، یہاں تک اس نے غور سے پیر محمد کی طرف دیکھتے پھر کہا، اے پیر محمد، میں تمہاری اس بلند اخلاقی کی قدر کرتا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو تخت و تاج کے قابل نہ سمجھتے ہوئے مجھے اس کا حقدار بنا دیا ہے، لیکن اے پیر محمد، میں حکومت اور حکمرانی کے ان بکھیڑوں میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ تم تاج و تخت سے دستبردار ہو چکے ہو تو پھر میں آج چند تیز رفتار قاصدوں کو خراسان کی طرف روانہ کرتا ہوں اور شاہ رخ کو یہاں بلاتا ہوں تاکہ وہ امیر تیمور کے فرزند کی حیثیت سے خود آ کر سمرقند کے تخت و تاج کو سنبھال سکے۔ اے پیر محمد، جس طرح تم سمرقند کے تخت و تاج سے دستبردار ہوئے ہو، ایسے ہی میں بھی ان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور یہ حکومت شاہ رخ کے حوالے کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سمرقند سے نکل کر شمالی قلعوں کی طرف نکل جاؤں گا اور اپنی بقیہ زندگی وہاں گوشہ گیری اور گمنامی میں گزار دوں گا۔ نور الدین کے خاموش ہونے پر پیر محمد نے اس بار کسی قدر رازداری سے پوچھا، اے امیر، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ اینجلینا سے شادی کر چکے ہیں؟ اس پر نور الدین نے چونک کر پیر محمد کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں پیر محمد، ایسا نہیں ہے، میں نے اینجلینا سے شادی نہیں کی۔ تم جانتے ہو میں پہلے ہی سمرقند میں ایک لڑکی سے شادی کر چکا ہوں اور اس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام عماد الدین ہے، اور یہ ساری باتیں میں نے امیر تیمور کو ان کی موت سے پہلے بتا دی تھی۔ گو میری بیوی اور بچہ اس وقت سمرقند شہر میں ہے، لیکن میرا ایک عزیز اور مخلص دوست آج ہی انہیں سمرقند سے نکال کر دریا سیر کے کنارے ایک قصبے کی سرائے میں لے جائے گا اور سمرقند کا تاج و تخت شاہ رخ کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اسی سرائے سے شمال کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ پیر محمد اور اللہ داد کو نور الدین کے ان انکشافات پر حیرت ہوئی۔ وہ دونوں کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ چند جوان ان تینوں کا کھانا لے کر خیمے میں داخل ہوئے، پھر وہ تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ معزز سامعین حضرات، نور الدین کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔